السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بڑی زیادہ دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ لوگ اکثر کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، خصوصی طور پر جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں یا پھر جو صوفی سنت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب جاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں، گردن کو جھکا کر، اور بالکل ایسے کہ جیسے جو ہے ان کے سامنے رکوع کر رہے ہوں۔ اور اسی انداز سے جب وہ لوگ کسی اپنے پیر یا ولی یا فقیر کی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جانے کے بعد پھول ڈال کر پھر وہاں پر سجدے کیے جاتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے کہ یہ سجدہ جو ہے دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیوں کیا؟ اگر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر سجدہ کرنا شرک ہے یا حرام ہے، تو پھر ان نبیوں کے ماننے والوں نے ان کے سامنے سجدہ کیوں کیا؟ یا پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ اس تعلق سے بہت سارے سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا سجدہ ہوتا ہے جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی وہ سجدہ جو بطور عبادت کیا جاتا ہے، یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ بطور عبادت کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بطور عبادت سجدہ کرنا شرک ہے، جائز نہیں۔ دوسری قسم جو سجدے کی ہے وہ ہے سجدے تعظیمی۔ سجدے تعظیمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے لیے بطور عزت کے، یعنی ان کو عزت دینے کے لیے، یعنی ان کے وقار کو جانتے ہوئے، وہ بڑے ولی، بڑے پیر، بڑے فقیر ہیں، ان کے وقار کو جانتے ہوئے ان کے سامنے تعظیماً سجدہ کرنا، اسے کہا جاتا ہے سجدے تعظیمی۔ تو اس انداز سے یہ سجدے تعظیمی دین اسلام کے اندر حرام، دین اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اب سوال رہا یہ کہ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور یوسف علیہ السلام کے والد نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں کیا؟ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ سجدے تعظیمی دین اسلام کے اندر، یعنی امت محمدیہ کے اندر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کے اندر یہ سجدے تعظیمی حرام ہے۔ اسلام سے قبل پچھلے نبیوں کے اندر، پچھلے نبیوں کے پاس سجدے تعظیمی جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا، جو یوسف علیہ السلام کے والد نے یوسف علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا تھا، قرآن مجید میں جو چیز مذکور ہے یہ سجدے تعظیمی ہے۔ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے بطور تعظیم، بطور عزت کے کیا گیا تھا، اور یہ سجدے تعظیمی ان کے پاس جائز تھی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے دور میں، یعقوب علیہ السلام کے دور میں یہ سجدے تعظیمی جائز تھی۔ لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے تعظیمی کو حرام قرار دیا ہے، جائز نہیں ہے سجدے تعظیمی کرنا۔ اسی لیے وہ لوگ جو قبروں پر جاتے ہیں اور قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، اور پھر اسی انداز سے وہ لوگ جو کسی بڑے پیر یا فقیر کو دیکھ لیتے ہیں، تو اکثر آپ ویڈیوز میں دیکھ ہوں گے وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے سامنے لوگ آتے ہیں، سجدے کر کے جاتے ہیں۔ بھئی کون؟ یہ بڑے اللہ کے ولی، یا اللہ کے پیر، اللہ کے فقیر، یا اللہ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مقرب بندے، یہ جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع کر کے ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دین اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس تعلق سے واضح انداز سے ذکر فرمایا، کہا کہ سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سجدہ وہ جو بطور عبادت کیا جاتا ہے، بطور عبادت سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بطور عبادت سجدہ کرے وہ شرک ہے،
وہ جائز نہیں ہے، وہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسرے قسم جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسری جگہ یہ چیز ارشاد فرمائی، کہا امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سجدہ تعظیمی دین اسلام کے اندر حرام ہے، دین اسلام نے اس سے روکا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جو احباب یہ جو ہے یہ اس قسم کی باتیں سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ بھئی سجدہ تعظیمی جو ہم عبادت کے لیے سجدہ نہیں کرتے، کسی کے دربار پر جا کر، کسی درگاہ پر جا کر ہم ان کو خدا نہیں مانتے، بس بطور عزت ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ جان لینا چاہیے اسلام نے بطور عزت بھی سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، وہ شام سے تشریف لائے، یعنی ملک شام سے وہ جب تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم نے دیکھا ہے ملک شام میں وہاں کے بادشاہوں کے سامنے، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے لوگ سجدہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ آپ تو ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کے سامنے سجدہ کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو روکا، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے کہا اگر سجدہ کرنے کا حکم میں دیتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو میں بیوی کو یعنی ایک عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ چاہے سجدہ بطور عبادت کریں وہ صرف اللہ کے لیے، اور سجدہ تعظیمی جو لوگ کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، اور جو غیر اللہ کے دربار پر جا کر کرتے ہیں یہ حرام کام کرتے ہیں، اور اگر بطور عبادت وہ لوگ وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک کی ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے اگر بغیر توبہ کے انسان مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ یہی بعض باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe my channel.